رسل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بڑا مقرر تھا. وہ کہیں کچھ بھی کہتا تو لوگ آگ لگانے کے لیے باہر نکل پڑتے. تو ایک دن رائل البرٹ ہال میں اس نے ایک ایسی تقریر دی استعماریت کے خلاف کہ لوگ مشعلیں لے کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے. تو وہ فوری طور پر مین گیٹ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے. کہنے لگا ہاں آگ ضرور لگانا، لیکن یاد رکھنا باہر جو سفید رنگ کی رولز رائس کھڑی ہے وہ میری ہے. تو چونکہ یہاں پر ڈیمانڈ ایک ہی ہے، ہاشمی ہاشمی، تو ایک بہادر آدمی ہاشمی، ایک بہادر آدمی چلو بہت ہی نظرات میں شکر گزار ہوں شکاگو کے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کا آپ نے جس صبر اور حوصلے سے باتیں سنی ہیں اور پی ٹی آئی کا ان کے عہدیداروں کا مجھے چونکہ کچھ نام بار بار لیے گئے ہیں یاد ہیں، شیخ اختری ہیں، شیخ لائی صاحب ہیں، راشد لطیف صاحب ہیں، اور اس میں جتنے بھی انعزاد کو خاص طور پر آج چونکہ یہ تقریب بنیادی طور پر جوائننگ کی پی ٹی آئی میں جوائننگ کی تاریخ تھی، میں تقریباً 9-10 دن ویسٹ کوسٹ کی طرف تھا، لاس اینجلس میں، سان فرانسسکو میں، سین ڈیاگو میں، لاسٹ سیشن میں تھے. تو آج میں یہاں گیا، خاص طور پر اس لیے آیا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور میرے دوستوں کو اس کے لیے اصرار نہیں کیا تھا. شکاگو میں میرے جتنے ساتھی تھے ان سے بھی میں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے اور میں جمہوریت کا ہمیشہ دامن پکڑے ہوئے رہتا ہوں. میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن آج یہ خوشی کی بات ہے کہ آج وہ سارے دوست احباب، راجہ یعقوب صاحب ہوں، مختاری صاحب ہوں، چوہان صاحب ہوں، ڈاکٹر طور صاحب ہوں، مصطفیٰ ہوں، اس کے علاوہ بھی تمام ان ساتھیوں نے، ملک شوکت صاحب نے، کافی سارے نام ہیں، میں نام جیسے تقریباً 100 کے قریب افراد یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے آج یہ ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے. ان کے اس فیصلے پر میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں، میں جانتا ہوں کہ پارٹیوں کو انہوں نے چلایا ہے اپنے پیسے سے، اپنے وسائل سے، اور پارٹی لیڈروں نے کبھی ان کو پوچھا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ٹھیک کہا، تھوڑی سی ترقی کی بات ہو رہی تھی
بات تو یہ کی تھی، راجیش بابو کہہ رہے تھے کہ میں پارٹی کے فلاں لیڈر سے ملنے کے لیے ہم پیچھے بھاگتے رہے، تو نیچے سے کسی نے کہا ہاں آپ نے ملنے کی کوشش کی تھی، وہ تو کہہ رہے کہ ہم تو بھاگتے پھرتے تھے، منتیں کرتے پھرتے. کون تھے ہمارے وہ جی میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن یہ سچ کہہ رہے ہیں، رانا مشہود کی بات ہی نہیں ہے. آپ یہ پارٹیاں جو بدقسمتی سے وہ پارٹیاں ہی اپنی سیاست کو ڈکٹیٹرشپ کی نظر کر چکی ہیں. انہوں نے مجھے بتائے کہ کوئی سوچ لیتا تھا آج سے 2 مہینہ پہلے تک کہ جاوید آرفی مسلم لیگ نون کو چھوڑ دے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو میں نے کیوں چھوڑی؟ آج اگر بات کرتے ہیں میں نے کیوں چھوڑا؟ پارٹیاں چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتا، پسند نہیں کیا جاتا. جو چھوڑتا ہے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. میں نے فیصلہ کیا، پوری قوم کے دانشوروں نے 183 کالم لکھے کہ اس نے یہ صحیح فیصلہ کیا. یہ صورتحال آج تو میں شکاگو میں اتنے بڑا اجتماع دیکھ رہا ہوں، سچی بات ہے، بڑا اجتماع ہے، اتنے پاکستانی پہلے میں نے اکٹھے نہیں دیکھے اور خوشی ہو رہی ہے. بچے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں. ایک سوچ ہے طرز حقیقت کہ پارٹیاں اس ملک کے مقدر کو بنا نہیں سکی. اس کو انہوں نے اسے پاکستان کے مقدر کو اسے کھیلے. اقتدار ملا ہے 4 5 5 6 مرتبہ. پاکستان کے لوگوں نے، اشاروں نے مارشل لا سے ڈرتے تھے، ان کو حکومت دیتے تھے، وہ ڈکٹیٹر بن جاتی تھی حکومت تو وہ پھر کہتے تھے چپے جی کو تو نہیں، وہ ڈکٹیٹر بن جاتی تھی تو کہتے تھے نواز شریف صاحب کو دے دیں. تو یہ ایک جو سلسلہ ہمارے ملک میں تھا وہ مایوسیاں پھیلانے کا سلسلہ تھا. ملک نے ترقی نہیں کی. جب ملک کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر دفعہ ووٹ دیتے، ہر دفعہ لیڈر بناتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو زندہ باد کہتے ہیں، ان کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، 6 سال کا مقام صدر رہا مسلم لیگ نون کا، لیکن اس پہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف 6 سال ایک ٹیلی پیسہ اس پارٹی کو چلانے کے لیے انہوں نے کبھی اپنی جیب سے نہیں دی. ہم کارکن جمع، میں جیل میں بیٹھا تھا، کارکنوں کو آواز دی تو کارکنوں نے ان جو دفاتر تھے ان کے بل ادا کیے، ٹیلی فون بند ہو جاتے تھے ان کے بل ادا کیے، عملے کے بل ادا کیے. اس طریقے سے آج بھی مسلم لیگ نون کو پنجاب کا جو ان کا آفس ہے وہ میرے ایک ورکر ساتھی نے بیچارے نے دیا تھا کہ چلو آپ کا جو آفس سے چھین لیا گیا ہے. میں نے اس سے درخواست کی، اس نے وہ کوٹھی دے دی، ابھی تک وہ واپس نہیں ملی. جو میں نے قبضہ دلوایا تھا، ایک گھر دیا تھا میرے دوست نے، اس پہ قبضہ ہو چکا ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن پارٹیوں کو اتنی محبت سے چلاتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں، جیل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے لڑتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ہمارے بچے
جاتے ہیں. آسان بات ہے 6 سال جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں ہمارے بچے, ہمارے رشتے دار, ہمارے. میں جب رہا ہو کے گیا 6 سال بعد اپنے گاؤں کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ تقریباً آدھا گاؤں تو قبرستان میں جا چکا ہے. اب میں کس سے ملتا؟ میرے رشتے دار, میرے دوست میں بیٹھے. یہ ہم نے جنگ کیوں لڑ رہے تھے؟ میں یہ داستان نبی نہیں کرتا, میں یہ اس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ان کی منتیں کی ہیں. 6 سال مجھ سے بات نہ ہو, فون پہ بھی نہ بات نہ ہو, تو ایک طریقے سے وہ اور ماشاء اللہ کے ڈکٹیٹر کی طرح یہ بھی ڈکٹیٹر بن جاتے تھے. تو ہم کیا کرتے؟ ہم کارکن لوگ تھے, ہم نے راستہ تلاش کرنا تھا. اور سچی بات ہے پیپل پارٹی بھی, مسلم لیگ نون بھی, اور دوسری پارٹیاں بھی, قبض بھی ہیں, اکثر وہ ان پہ پورے خاندان نے قبضہ کر رکھا ہے. تو اس دور میں ایک شخص سیاست میں جمع ہو کے آیا, عمران خان. مجھے سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا, وہ کبھی الیکشن آتا تھا کبھی اتر جاتا تھا, لیکن ایک تکلیف تھی, دکھ تھا, درد تھا, قوم کے درد کو سمجھتا تھا. سیاست نہیں آتی تھی, کہیں آئے بڑے بڑے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, لیکن وہ لگا اسے کہا پاکستان کو چینج کرنا ہے, اس کی سیاست کو چینج کرنا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کیوں چلیں, اس کے ساتھ ہے کون؟ چند لڑکے ہیں. لیکن اس نے آہستہ آہستہ یوتھ کو کنونس کیا, خواتین کو کنونس کیا, اوورسیز پاکستانیز کو کنونس کیا. اور جب یہ 3 طاقتیں ملی تو اس کا اثر پاکستان کے اندر پڑا, اور آپ کے اس اثر کی وجہ سے آج جاوید ہاشمی بھی کھڑا ہے اس پارٹی میں. شخص نے وہ کسی چیز سے مایوس نہیں ہو, حوصلے کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کرتا رہا. تو آج مجھے کہا گیا ابھی میرے برخوردار ہے کہ مجھ پہ حقیقت یہ ہے کہ میں جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں تو ہاف ڈیڈ ہوں, جس کے برین ہیمریج ہو جائے وہ کس طریقے سے ان معاملات پہ کیسے چلاتا, جس کے ہاتھ میں چلتے ہوں. لیکن میں نے یہ عزم کیا تھا جب میں اس موت کے بستر پر پڑا تھا, موت کی طرف چلا گیا تھا. جب موت سے واپسی ہوئی تو میں نے کہا میں نے مایوس نہیں ہونا, میرا ہر سانس پاکستان کے لیے ہے, قوم کے لیے ہے. یقین کیجئے میں سوچتا تھا کہ میرے پاس 2 راستے ہیں کہ میں نے اس پارٹی میں تو نہیں رہنا یا کچھ کام کرنے نہیں, بلکہ مجھے ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا انہوں نے, ایک کمرے تک. تو میں نے سوچا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں. مجھے اچھی سیاست پاکستان کے لیے کی ہے, ہر لمحہ ملک کے لیے سوچا ہے. اب میں 62-63 سال تک ہو گیا ہوں, اللہ کا کرم ہے, قوم نے میری کوششوں کا اعتراف بھی کیا ہے, مجھے 8 دفعہ میں نے بھی بنایا ہے. تو بس میں سیاست کا چھوڑ دوں. لیکن حقیقت ہے یہ مرحلہ تھا کہ یہی چیز تو ہمارے لیڈر چاہتے ہیں کہ میں سرنڈر کروں, میں ہتھیار پھینک دوں. لیکن میں نے کہا نہیں, میں باغی ہوں, میں اس کا سامنا
लोगों की आवाज है, वतन की माँ की आवाज है, वतन के बेटों की आवाज है। मैं ये हथियार नहीं फेंकता, नहीं फेंकता, लाऊंगा, आगे लेकिन लड़नी है क्या सूबों की जंग है, क्या पाकिस्तान की जंग है। मैं मरने तक लड़ता रहूंगा। एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी। ये दोस्त, मुझे उम्मीद है कि मिलजुल कर ये खुशी का दिन है, ये बहुत अच्छे लोगों का इत्तेमाद है। मैं समझता हूँ हमारे साथी जो मैं आज हम मेहरबानी किया इन्होंने कि ये पीछे आए, इन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया है। ये आज जो शामिल हो रहे हैं इन्होंने मुझे खास तौर पर ये एहसास दिलाया है कि जावेद हाशमी तुम तनहा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जीवे जीवे, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे जीवे, जीवे जीवे इमरान हमारे अंदर जिसने हिम्मत के साथ इस बात को 16-17 साल तक अकेला बेचारा चलता रहा, आज उसने ईद की किरण रोशन कर दिया है। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। इसलिए हम जो कर रहे हैं ये कोई शख्सियत की बात नहीं है, कोई इक़्तिदार की बात नहीं है। इक़्तिदार कई दफा मिले हैं, कई दफा हमने हुकूमतें की हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का मुकद्दर नहीं जागा। वो वसीया चाहिए, वो सोच चाहिए। नौजवानों को पाकिस्तान में सब कुछ है, यकीन कीजिए बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो किसी दुनिया के और मुल्क में नहीं है। सब कुछ पाकिस्तान के पास, वसाइल पाकिस्तान के अपने मौजूद। हम अपने कभी बंगालियों को भगा देते हैं, कभी हम आज जो बलूचिस्तान को भगाने का ये हम कौन कर रहे हैं, क्यों करते हैं ऐसे काम। पाकिस्तान जो है उसको बचाना है, और ये सोच रखने वाले दिया क्या है इन लीडरों ने। आज पाकिस्तान के अंदर मजीद मुनाफरत है, लोगों की जिंदगियां गैर महफूज है, दहशत गर्दी है। एक एक मुल्क का ऐसा सारे मसैल होने के बावजूद रेलवे नहीं चलती, PIA नहीं चलती, उसके आपके पूरा निजाम है कि गिनना शुरू करूंगा। सच्ची बात है कि आज ये रोना इससे रो रहे हैं कि इन्हीं लीडरों का ये लाया हुआ हमारे लिए बदकिस्मती है। हमने उस बदकिस्मती को कबूल नहीं करना, हमने उसको खुशकिस्मती में बदलना है। बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलनी है, उसको खुशकिस्मती में बदल के दिखाएंगे। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये कहा गया, यहाँ पर मुझे पता है 2.5 लाख हमारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ ढाका में वो आना चाहते हैं, कोई उनकी मदद नहीं करता। हम मदद करेंगे इसी तरीके से। ये बात भी आप ध्यान में रखिए, आपको वोट का हक भी मिल चुका है, तरीके कार अभी तय होना है। और आप में से हर आदमी जिसकी 12 ये होगी सिटीजनशिप, इसके बावजूद आप में से हर आदमी MNA का इलेक्शन लड़ने का हक रखता है।
25 साल की उम्र के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ना कहना भाई, ये ना करना कि मेरे मुकाबले की करो। वैसे आपको हक मिल चुका है, इसी की कोशिशें की गई थी और इंशाल्लाह वो पाकिस्तानियों को और ओवरसीज को जिन्होंने दूर रखा था हमने मेन स्ट्रीम पे लाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। और आप वोट बढ़ाने की जरूर कोशिश कीजिए। आपके एक एक वोट की जरूरत है। जो वहां में फंड रेजिंग के फंक्शन से लोगों ने अपने तौर पर कहा ये ज्वाइनिंग का दिन था, कल फिर न्यूयॉर्क में भी ज्वाइनिंग का वक्त है। लेकिन असूली तौर पर मैं फिर यही कहूंगा कि पाकिस्तान की जो डिक्टेटरशिप थी और जो डिक्टेटर पार्टियां हैं उन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया और आज पाकिस्तान के अंदर एक नया आज़म, नया हौसला जन्म ले चुका है। गली गली में आप जाके पूछिए, मैं और लाहौर के जलसे की बात नहीं, कराची के जलसे की बात नहीं, पूरा पाकिस्तान जाग रहा है। इंतखाबात के दिन तक वो जागते रहेंगे, नौजवान जागते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये सब छोटी मोटी पार्टी नहीं, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी? इसकी हुकूमत होगी मरकज में, सूबा पंजाब में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा सिंध में, सूबा बलोचिस्तान में। आने वाला वक्त आपका है, पीटीआई का है, पाकिस्तान मुझे जावेद हाशमी साहब से एक सवाल करना है। सवाल ये है कि जब आपकी हुकूमत बरसर इख्तियार आएगी तो मीडिया के ऊपर जो मादर पितर आजादी है, जो माँ बहन के साथ बैठ के हम उनके वो ऐड नहीं देख सकते, उनके ड्रामे नहीं देख सकते, उनकी हम हर चीज नहीं देख सकते, स्लीवलेस पहन के जो एंकर्स वहां आते, आप क्या उनके लिए कोई ज़ाब्ता इखलाक बनाएंगे? हम हर मसले पे बिल्कुल, ये एक बात होता है, एक तो आपके लिए ये बार बार इमरान खान ने भी कहा है कि हम इस्लामी जो असूल है उसके मुताबिक मुआशरे की तशरीह करेंगे। इंशाल्लाह ये सारी चीजें पेशे नजर रखी जाए। अच्छा, और सवाल होंगे जो सदर बनाने का वोट का जो सिलसिला था वो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए किस तरह। ये मुझसे पूछा जा रहा है कि जरदारी साहब को बात ये है कि ये चूंकि नहीं छोड़ दीजिए ये एक बेशुमार बातें किस का जिक्र है। मैं ये जो जरदारी साहब की बात थी, मैं मुस्लिम लीग नून में आपको पता है कि मैं क्या मकाम सदर रहा हूँ, मैं उसका सीनियर नायब सदर भी रहा हूँ, अभी इलेक्ट हुआ था 5-4 महीने पहले। मैंने कभी जिंदगी में ये कभी मांगा ही नहीं है कि मुझे ओहदा दिया जाए। पार्टी के अंदर भी मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा पैगाम आज भी यही है, इमरान खान के लिए, सबके लिए। मैं ओहदा चाहता नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर अगर अल्लाह ने सलाहियत दी है तो आप अपनी बात का अजहार कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। पहली दफा मैंने एक कोशिश की थी, मैंने नवाज शरीफ से मैं उस रात था न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ उन्होंने एक वो जरदारी साहब ने इलेक्शन लड़ने का इंतजार कर दिया, ऐलान कर दिया। मुझे कुछ जमात के लोगों ने कहा
کہ آپ آئے اور آپ کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے آصف زرداری صاحب کے خلاف. تو میں ایک رات پوری نہیں گزاری تھی نیو یارک میں, واپس چلا گیا. جب میں گیا تو ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب میں نے آج تک کسی عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. مجھے تمام پارٹیوں نے اتفاق سے یہ کہا ہے کہ ہم تمام اس میں یہ کانفلکٹ تھی چودھری شجاعت حسین جو دوسرا کوڑیوار تھا مشاہد سید, انہوں نے خود مجھے فون کہا. اسی طریقے سے آتا کہ والی صاحبان کے 2 جماعتوں نے ابھی ساتھ دینے کا اعلان کیا اور فاٹا کے لوگوں نے کہا کہ ہم اگر زرداری کو ووٹ دیں گے ہمیں گھر کے لوگ قتل کر دیں گے, تو آپ خدا کے لیے ہمارا نجات دہندہ بنے. تو اس طریقے سے تقریباً جو 80% ممبران تھے انہوں نے جب کہا تو میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب میں امیدوار نہیں بننا چاہتا, لیکن اگر یہ سارے لوگ آ کے آپ کو بیٹھ کے کہیں کہ ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں جناب آفری کو, تو میاں صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں کل بیٹھ کے یہ سارا گلیں گے. میں نے کہا زرداری کو آپ اگر صدر بنانے کی مدد کریں گے تو ملک کا تباہ کر دے گا, لوٹ لے گا, پاکستان کا تباہ کر دے گا. تو وہ اگر میں 2 مہینے کے قریب رہوں گا لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اس کے بعد عہدہ بھی پاس رکھوں گا, آتے ہی عدلیہ کو بحال کروں گا. آئین کی تمام ترمیمیں جو انہوں نے کیے ہیں ختم کر کے پاکستان کے آئین کو آزادی دلا کے جو ہماری پارٹی جمہوریت کے لیے چاہتی ہے وہ کرنے کے بعد 2 مہینے کے بعد میرا استعفیٰ یہ آپ کے پاس پڑا ہوگا. آپ گاؤں کے سامنے میرا استعفیٰ پیش کر دیجئے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے صدر لینے کی. تو انہوں نے میری بات سننے کے بجائے جب بات نہیں سنی تو میں نے پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی پارلیمانی پارٹی کی, میں ان کے باہر چلا گیا. تو شہباز شریف صاحب اور چودھری سالی وہ چکر میرے پاس آئے, انہوں نے کہا صحیح اب یہ فیصلہ ہو گیا. میں نے کہا غلط فیصلہ ہے, اس کو آپ بیٹھ کے روئیں گے, لیکن صحیح بات ہے کہ وہ تو نہیں ہے روئے, وہ تو خوش ہیں. زرداری کے ساتھ قوم رو رہی ہے, قوم رو رہی ہے. میں قوم کو روتے نہیں دیکھنا چاہتا, نہیں دیکھنا چاہتا. ایک نعرہ اسٹیج سے لگے گا اور اس نعرے کا جواب بے شمار عمران تیرے جان نثار, عمران تیرے جان نثار, خان تیرے جان نثار. ابھی کلوزنگ ریمارک کے لیے میں علی بختیاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ جی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے, جاوید ہاشمی صاحب یہاں موجود ہیں. We are going to allow you 5 more minutes and after that I'm going to conclude this with the note کہ اس قسم کا جو جشن ہے اور اس قسم کی جو محفل ہے in the name of politics, شاذ و ناظر میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے شکاگو میں, اور اس کا صحرا جو ہے وہ آپ کے قدم مبارک جناب مخدوم ہاشمی صاحب کی وجہ سے ہم میں جو تحریک پیدا ہوئی, ایک تو انصاف کی تحریک ہے, ایک تحریک ہوتی ہے سیاسی تحریک, ایک شعور بیدار ہو جانا, اور اس کے لیے جو ایک درخشاں ستارہ جو اس سیاسی افق پر چمکتا ہوا, ایک ایسی کرن کہ جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم ان کے توفیل اور ان کی مدد سے اور ان کی سپورٹ سے جناب علی اختر صاحب آپ کے سامنے کنکلوژن پیش کریں گے اس محفل کا, اور آپ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جاوید ہاشمی صاحب انشاءاللہ ہمارے لیے ایک ایسے لیڈر ہیں کہ ہم ان کے لیے مستقبل میں یہ دیکھیں گے کہ
کہ وہ یہاں آتے رہیں اور جناب عمران خان صاحب کے ساتھ آئیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. اور میں I like to present to you